خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں TRP 360۔ اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک تو پر تولے بیٹھے ہیں کہ انہیں پاکستان آنا ہے اور جلد سے جلد آنا ہے، کیونکہ ان کو اچھی طرح احساس ہے کہ پاکستان میں ان کی جماعت کی مقبولیت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے، خاص طور پہ جب سے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اتحادی حکومت کے سامنے آئے ہیں اور جس طرح سے معیشت کی زبوں حالی ہوئی ہے، اس نے بڑے سیاسی چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، اور اب نواز شریف صاحب کو ان کے کلوز سرکلز اور وہ سرکلز جو ان کے قریب ہیں اور شہباز شریف صاحب سے دور ہیں، وہ ان پر مسلسل دباؤ اور زور ڈال رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان آنا چاہیے۔ ایسے میں انہوں نے اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف پر ایک بھاری بار ڈال دیا ہے، اور وہ یہ ڈالا ہے کہ وہ ایک بیانیہ ترتیب دیں کہ نواز شریف صاحب کو غلط نکالا گیا، نواز شریف صاحب ملک میں آئیں گے تو ان کو ہرگز جیل نہیں جانا چاہیے، انہیں ہر صورت میں ملک میں آزادی سے سیاست اور کام کرنے دینا چاہیے، اور یہ کہ ان کی جو سزائیں تھیں ان کو معطل یا ختم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہر طرح کی شہری آزادی ملنی چاہیے۔ جی ہاں، یہ بیانیہ بنانے کا ٹاسک ملا ہے مریم نواز شریف کو، اور اگر وہ یہ بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اگلے 2-3-4 ماہ میں، تو پھر نواز شریف صاحب اپنا بوریا بستر لندن سے باندھیں گے اور پاکستان آ جائیں گے، اور وہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا گراؤنڈ اس طرح سے تیار کیا جائے کہ عدالتوں سے ان کو کلین چٹ مل جائے، اور اگر کلین چٹ نہ بھی ملے تو کم سے کم اشتہاری مجرم نہ بتایا جائے، اور کم سے کم یہ ہو کہ ان کی ضمانتیں ہوں اور وہ فریلی موو کر سکیں پورے پاکستان میں اور سیاسی اجتماعات سے خطاب کر سکیں۔ اب یہ مریم نواز شریف صاحبہ کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی، یہ تو دیکھنے والی بات ہے، لیکن اب تک کا ٹریک ریکارڈ مریم نواز شریف کا کوئی ایسا درخشاں نہیں ہے، ایسا کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے۔ انہوں نے 2-3 الیکشن کمپینز چلائی ہیں نون لیگ کے پلیٹ فارم سے۔ پہلے انہوں نے گلگت بلتستان کے انتخابات کی کمپین چلائی، نون لیگ بری طرح سے ہاری۔ پھر انہوں نے آزاد جموں و کشمیر کے الیکشنز کی کمپین چلائی، نون لیگ بری طرح سے ہاری۔ تیسری انہوں نے حالیہ منعقدہ پنجاب کے ضمنی انتخابات کی کمپین چلائی، نون لیگ بری طرح سے ہاری۔ اب پتہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کو اتنا کانفیڈنس کیسے شو کر رہے ہیں اپنی صاحبزادی مریم نواز شریف میں، لیکن ایک ڈائلیما تو ان کا بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب سے کمپین چلانے کا کہہ نہیں سکتے، ایک تو آئیڈیالوجیکل ڈیفرنس ہے، دوسرا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب پہلے ہی ملک سے بھاگ گئے ہیں۔ جی ہاں، میں اب بھاگنے کا لفظ ہی یوز کروں گا، وہ ملک سے بھاگ کر کے لندن بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی انڈائٹمنٹ ہونی ہے 7 تاریخ کو، لیکن اب وہ عدالت میں پہنچیں گے، عدالت کیا پاکستان بھی پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے یہ کوئی بھی اب یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تو اب جب کوئی نہیں ہے تو معاملہ آ جاتا ہے مریم نواز پر، اور مریم نواز کے لیے یہ بہت ہی بھاری بوجھ ہے۔ اس کا پہلا ٹیسٹ تو آئے گا، وہ 25 ستمبر کو آئے گا، جب 9 سیٹوں کے اوپر قومی اسمبلی کی جو کہ خالی ہوئی ہیں، ان استعفوں کی منظوری کی صورت میں جو تحریک انصاف نے دیے تھے، وہ ان کے اوپر ٹیسٹ میں آ جائے گا مریم نواز شریف صاحبہ کا کہ وہ ان الیکشنز کو کیسے دیکھتی ہیں، لے کے چلتی ہیں۔ وہ پنجاب میں بھی وہ نشستیں ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی نشستیں ہیں، اور سندھ کے شہری علاقے یعنی کہ کراچی میں بھی وہ نشستیں ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ مسئلہ جو سب سے بڑا نون لیگ کو اس وقت جو ڈائلیما ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے ایبسولوٹلی ناٹ امپورٹڈ گورنمنٹ، اور یہ سارے چور ہیں، اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو کانٹریری شو کرنا ہے، یا اس کا توڑ نکالنا ہے، یا اس کا متبادل دینا ہے۔ وہ کہ بڑی محنت کر رہی ہے نون لیگ 3 دنوں سے جب سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، کوئی تقریباً 2 درجن سے زیادہ پریس کانفرنسز کر لی ہیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فراڈی ہیں، ان کی پارٹی جو ہے وہ بیرون ملک سے رقم لے کے چلتی ہے، وہ غیر ملکی ایجنڈے کے تحت چلتی ہے۔ عمران خان نے جھوٹ بولا الیکشن کمیشن سے، لیکن کیا کریں کہ ان 24 پریس کانفرنس کے بعد عمران خان صاحب ایک خطاب کرتے ہیں اور وہ سارا معاملہ ویسے کا ویسا تہس نہس ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کو میچ کرنے کے لیے کوئی ہیوی ویٹ چاہیے نون لیگ کو، اور کوئی ہیوی ویٹ چاہیے 13 جماعتی اتحاد کو، جو کہ عمران خان کا پیرالل آ کے کھڑا ہو سکے، ان کی طرح گھنٹوں اسپیچ کر سکے، ان کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونوں پاکستان کے اندر جا سکے، لوگوں کو اپنی بات گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر کے بتا سکے۔ ایسی چیز کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ آصف علی زرداری صاحب کو کووڈ ہو گیا ہے، وہ دبئی میں مقیم ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنی فارن منسٹری سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حمزہ شہباز ملک سے باہر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب رہ گئی بیچاری مریم نواز شریف۔ تو مریم نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، کوئی بھی ذرا سا بھی حوصلہ افزا نظر نہیں آتا نون لیگ کے لیے۔ لیکن نواز شریف صاحب کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے مریم نواز کے اوپر یہ بوجھ ڈالنے کا سوچا ہے۔ اب وقت آنے والا بتائے گا کہ مریم نواز یہ بوجھ اٹھا بھی پائیں گی یا نہیں اٹھا پائیں گی، اور اس کا پہلا ٹیسٹ، جی ہاں پہلا ٹیسٹ ہی 25 ستمبر کے یہ 9 سیٹوں کے اوپر ضمنی انتخاب ہوں گے، جہاں پر انہوں نے کمپین کرنی ہوگی۔ انہوں نے وہ سیٹیں واپس لینی ہوں گی پی ٹی آئی سے، جو پی ٹی آئی نے 2018 کے انتخابات میں لڑی تھیں، اور یہ واقعی ٹیسٹ ہوگا کہ نون لیگ بیانیہ بنا پائی یا نہ بنا پائی الیکشن کمیشن کے پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے کے بعد۔ اگر اس ساری صورتحال کے باوجود جو بنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی یہ سیٹیں دوبارہ جیت گئی، تو پھر عوام میں یہ تاثر بالکل قائم ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کو اس فیصلے سے کوئی ڈنٹ نہیں پہنچی، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ شولڈر نہیں کر سکتی اتنی بڑی پارٹی کی رسپانسبلٹی، وہ بیانیہ بنانے میں ناکام ہو گئی ہیں۔ تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ آنے والا ہے۔ انہیں اپنے والد کو واپس لانے کے لیے گراؤنڈ تیار کرنا ہے، اور اس گراؤنڈ کی تیاری کے لیے انہوں نے گراؤنڈ سے باہر عمران خان کو نکالنا ہے۔ عمران خان کو سیاسی طور پہ نکالنا ہی سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت 13 جماعتی اتحاد، اور خصوصاً نواز شریف اور مریم نواز کے لیے۔ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف کو جاتا ہے، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جلدی آنا پڑے گا۔ اگر وہ ان کے لیے ٹائم جو ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اگر وہ واپس نہیں آئیں گے تو ان کی پارٹی جس غیر مقبولیت کی ٹریجیکٹری پہ چل پڑی ہے، وہاں سے ایک بالکل سیدھی سلائیڈ ہے جو کہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔